کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بوٹوں کی مدد سے وجود میں آئی اور اس ہر صورت ہمیں باہر نکلنا ہے۔ آج ہم ریلی کی صورت میں ان ایوانوں کو بتا دیں گے کہ کوئی راتوں رات ڈکٹیٹرز والی امینڈمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ محترم جناب حامد خان صاحب، جناب عابد زبیری صاحب، تمام انتہائی قابل احترام ہماری قیادت جنہوں نے ہمیشہ غیور وکلا کی آواز بنے، اور میرے بھائی اور میری بہنیں معزز ممبران بار جو ایوب آمریت سے لے کر آج تک اس فسطائیت کے خلاف لڑتے رہے، اس جبر کے خلاف لڑتے رہے، ان وردیوں کے خلاف لڑتے رہے جو پاکستان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مسلط رہیں۔ یہ جو ایک آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں کہ جو یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے اوپر بات کرے یا اس کو تبدیل کرنے کی بات کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بوٹوں کی مدد سے وجود میں آئی اور اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی بھی کرے۔ یہ بڑا پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ جب راتوں رات حکومتی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ کے کرندے ایک سرکس لگایا ہوا تھا، کوئی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا۔ میں کہتی ہوں کہ ضیاء الحق کہا کرتا تھا کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ 12 صفحوں کی کتاب ہے، اور یہ جو اس کی باقیات ہیں وہ واقعی اس کو 12 صفحوں کی کتاب بنانے جا رہے تھے۔ انہوں نے جوڈیشری کے اوپر شب خون مارنے کے لیے، انہوں نے سپریم کورٹ کو میجسٹیریل کورٹ بنانے کے لیے یہ ساری ترامیم جو تھی وہ کرنے لگے تھے۔ لیکن پاکستان کے جو غیور وکلا ہیں، مجھے فخر ہے کہ حامد خان صاحب کی قیادت میں جو ایک پرلونگ سٹرگل ہے وکلا کی، آپ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، پاکستان کے عوام ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور ان کا یہ جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اور کل میں نے سنا جو لا منسٹر ہیں، سب سے پہلے تو میں عابد زبیری صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح پچھلے سال سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کی قیادت میں وکلا کے کوز کو آگے بڑھایا، اور ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شرم اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک قبرستان بن چکی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سرکاری بار ایسوسی ایشن بن چکی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک کنونشن تھا جس میں انہوں نے اپنے چند لوگوں کو بلا کے، اور لا منسٹر تقریر کیا کر رہا ہے، وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجنسیوں سے ملے، ہم لوگ ان قوتوں سے ملے اور انہوں نے ہمیں کنفرنٹ کیا۔ کیا مجال ہے کہ آپ کے ملازمین جو کہ پاکستان کے آئین کے ماتحت، جو وزیر اعظم اور منتخب حکومتوں کے ماتحت ہیں، وہ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی؟ تو وزیر قانون نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ جب انہوں نے کہا کہ آپ کی عدالتیں دہشت گردوں کو چھوڑتی ہیں تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ اے پی ایس کے شہداء، ان کے جو قاتل تھے وہ آپ کی حراست سے فرار ہوئے تھے، اس کا جواب دو۔ اسامہ بن لادن پاکستان کی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ نمبر 1 ایجنسی ہے، اسامہ بن لادن آپ کے اپنے گھر سے اٹھایا گیا۔ کیا کارکردگی تھی آپ لوگوں کی؟ پھر وزیر قانون کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی تاریخ میں بطور انسٹیٹیوشن پہلی مرتبہ ججز کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیاں اور یہ فوج ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ تو کوئی پوچھا حکومت نے کوئی قانون سازی اس حوالے سے کی؟ تو مجھے
बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तरह ये जमहूरियत को पमाल कर रहे हैं, हमारे वकला ना इसको कबूल कभी किया है ना करेंगे। हमने मुशर्रफ आमरीत से लड़ के LFO की जो अमेंडमेंट्स थी जिसमें जजेस की जो रिटायरमेंट एज को बदला गया, हमने उसके खिलाफ मुकाबला किया और हम आज भी करेंगे। आखिर में मैं लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट साहब और नायब सदर सरदार गहलन साहब को शुक्रिया भी कहती हूँ कि उन्होंने वकला को मायूस नहीं किया और आज एक नई वकला तहरीक का आगाज़ किया। उनके लिए तालियां। और बस आखिर में मैं एक गुजारिश करूँगी कि आज हर सूरत हमें बाहर निकलना है। आज हम रैली की सूरत में इन ईवानों को बता देंगे कि कोई रातों रात डिक्टेटर्स वाली अमेंडमेंट को हम तस्लीम नहीं करेंगे।